اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں بار درود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل بہت بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سیاست پر بہت بحث ہوتی تھی کسی وقت، کچھ عرصہ اس میں گیپ آیا، مگر اب دوبارہ سے وہ سلسلہ ایسا شروع ہوا ہے کہ انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاکستان کا، ہماری قوم کا، ہمارے انسانوں کا اور ہمارا۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے، ہر بندے کا حق ہے، آزاد ہے وہ اپنا ووٹ کا استعمال کرنے میں، اپنی شخصیت کا انتخاب کرنے میں، اپنی پارٹی کے حوالے سے، اور اس کو حق ہونا چاہیے۔ جمہوریت حسن ہی یہ چیز ہے، جمہوریت کا یہ حسن ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں جمہوریت اور لیڈرشپ کی بہت کمی ہے، پولیٹکس ہے، تین چیزیں ہیں نا، پولیٹکس ہے، ڈیموکریسی ہے اور لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ تو مدتوں ہو گئے دیکھی نہیں ہم نے، ڈیموکریسی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ڈیموکریسی اور لیڈرشپ کے نام پہ ہمارے ملک میں پولیٹکس ہو رہی ہے، اور ہم پولیٹکس کا حصہ ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ بن گئے ہیں، اور رجیم چینج آپریشن بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ ابھی بھی ہوا ہے، اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس ہی ایسی ہے، اور جال ہی ایسا بچھا ہوا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ ہمارے جو معاشی حالات ہیں، کچھ ہم اتنے کمزور ہیں ٹیکنالوجی میں، اوورآل ایز اے نیشن اخلاقیات سے بھی گرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لیڈرشپ کی بھی کمی ہے، ہمارے ملک میں جمہوریت بھی کوئی نہیں ہے، اور ہم پولیٹکس میں نشانہ بنے ہوئے ہیں غیروں کا۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے۔ لہٰذا مجھے یاد ہے جب پیپل پارٹی اور نون لیگ پہ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت جیسے انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، ایسی جنگ ہوتی تھی، تو مجھے ابھی تک بہت ساری چیزیں یاد ہیں۔ بچپن میں تھے ہم جب نون لیگ اور پیپل پارٹی کی، اس وقت مسلم لیگ تھی، نون لیگ تو بعد میں بنی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے ووٹر جو آمنے سامنے جب کبھی گلی محلے میں بھی آ جاتے تھے تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے تھے، تھپڑ مارنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ایک وقت تھا، اس وقت یہ لوگ جانتے ہیں، اور میں نے بہت سارے ایسے رشتے ٹوٹتے دیکھے کہ جی آپ نون لیگ میں ہیں یا آپ مسلم لیگ میں ہیں، وہ پیپل پارٹی میں، لہٰذا جی وہ رشتے ٹوٹ گئے۔ ابھی تک بہت ساری ایسی فیملیز جن کی لڑائی کی بنیاد یہ دو پارٹیاں تھیں، وہ ابھی تک آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں رشتے نہیں کیے، ان کی آپس میں بول چال نہیں ہے، وہ آج تک آپس میں مل نہیں بیٹھے آج تک۔ اس میں دوست بھی ہیں، اس میں فیملیز بھی ہیں، اس میں ویسے اوور ریلیشن شپ بھی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ مل بیٹھے ہیں، اور یہ پولیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے سارا کچھ، ٹی وی پہ کچھ اور دکھانا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، اور آف دی اسکرین وہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ان حقائق کو ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ میرا جرنلزم سے بھی تعلق ہے، لہٰذا مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک انٹرویو دے رہا ہے کسی پارٹی کا، اس کو گالیاں دے رہا ہے، ساتھ ہی دوسری پارٹی کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف اس قدر بولتا ہے، اور بعد میں وہ آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم نشانہ جو قوم ہے، عوام، بیسیکلی ہم بنے ہوئے بیوقوف، اور میں آپ کو بتاؤں اس کا نقصان بہت ہو رہا ہے ایز اے نیشن، ایز اے مسلم، اور اوورآل جو ہمارے ملک کی حالات ہیں ان پہ بہت اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہماری پازیٹیو گفتگو، ہماری اخلاقیات، ہماری بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے دفاتر میں نئے نئے آئیڈیاز ہیں، فرض کریں ہم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، ہماری سیاست شروع ہو جائے گی، یا کسی مسلک پہ یا مذہب سے گفتگو شروع ہو جائے گی، ہماری پازیٹیو بات بہت کم ہوتی ہے۔ جب آپ دفتر میں بیٹھے ہیں تو آپ یہ گفتگو کریں کہ جی میں نے اتنے لوگوں کو ڈیل کیا، میں نے ایک مشکل آسان کر دی ایک بندے کی، میں نے یار آج فلاں وجہ سے ہمارے 4 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو یا اتنے لوگوں کو نقصان ہوا، ان کو ٹائم ضائع ہوا، تو میں ایسا کوئی سسٹم لا کے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارا ٹائم بچے اور ہمارے لوگوں کو آسانی ہو جائے کام میں۔ اخلاقیات ہماری کمپرومائز ہو گئی، ہمارے لوگوں کے جو مسائل بڑھ گئے۔ ہم کس لیے آتے ہیں؟ ہم گھروں میں بھی ایون کا لڑ پڑتے ہیں پولیٹکس پہ، مسلک اور مذہب پہ۔ تو میرے خیال میں
ہمیں پازیٹیوٹی لانی ہے اپنے ویو میں. آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں, مگر ایک اخلاقیت کے دائرے میں رہ کے. میں ایز پاکستانی, ایز مسلم, ہمارے ملک میں بہت ساری دوسرے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے مذاہب ہیں, میرے خیال میں ہم سب کے ساتھ ایز پاکستانی مل کے چلیں. اپنی گفتگو کا انداز ایسا رکھیں کہ جو کام ہمارے دشمن نے کرنا تھا, آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے ویپنز والی, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کی جنگ کراتے رہیں, سب سے بہترین یہ طریقہ ہے ان لوگوں کو ساتھ نپٹنے کا. یہ بہت مشہور ہوئی تھی بات. تو ظاہری بات ہے یہ بال سوشل میڈیا کے دور ہے, بہت دور تک پھیل گئی. تو اب انہوں نے مذہب کو تو اتنا زیادہ وہ مسلک پہ نہیں جنگ کروا سکے, اور لوگ ویسے بھی باشعور ہو گئے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے کہ ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں کوئی مذہب یا مسلک کی بنیاد پہ کسی قسم کی بحث بھی نہ ہو, کوئی کسی قسم کی جنگ بھی نہ ہو, کوئی مسائل بھی نہ ہو, لوگوں کو آپس میں اتفاق ہو. اللہ کرے ایسا ہو, جو کہ انشاءاللہ ہو رہا ہے, ہوگا انشاءاللہ. تو انہوں نے پولیٹکس کا جو وہ اب ہمارے اندر گھسا دی ہے, اور اس میں بحث مباحثے شروع کر دی ہیں, اور اس میں تلخی پیدا کر دی ہے بہت زیادہ. تو بہتر یہی ہے, میرا پیغام ہے دوستوں کو, کہ جو انڈیا اور امریکہ یا ہمارے دشمنوں نے کام کرنا تھا ہم کر رہے ہیں, ان کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں ہم. لہٰذا میری کوشش ہے, میری گزارش ہے کہ اپنے لہجے کو دھیما رکھیں, اپنے جذبات کو اپنا نرم رکھیں, ایسا رکھیں کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں دوستوں میں کوئی تفریق نہ پڑے, کوئی دراڑ نہ پڑے, ہمارے رشتے ختم نہ ہو جائیں. لہٰذا ایز پاکستانی میری اپیل ہے سب دوستوں سے, رائے کا اظہار ضرور کریں, اختلاف بھی کریں, کسی کو گالی نہ دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.